بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کا آج تیسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا نزول ہوا اور آپ کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت عمومی طور پر دنیا کے اور خصوصی طور پر عرب کے کیا حالات تھے۔ کل کے درس میں یہ باتیں آئی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتلاؤں گا کہ سورۃ العلق کی تفسیر سے قبل کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی، کیا حالات تھے جب اچانک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، کیسے آپ نے محسوس کیا۔ گزشتہ درس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ عرب جو ہے عرب اور خصوصی طور پر مکہ جو ایک شرک کا گہوارہ بن چکا تھا اور مشرکین کی وہ آماجگاہ ہو چکی تھی۔ وہ ایسی صورتحال میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی زندگی نکالی۔ سبحان اللہ، کیسے نکالی ہوگی آپ نے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شرک نہیں کیا، حالانکہ اسی ماحول میں پلے بڑے آپ۔ بات 2-3 دن کی نہیں ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ جو لوگ یعنی آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، سعودیہ وغیرہ سے کچھ مشائخ آتے ہیں، نہیں ضروری نہیں کہ علماء کی میں بات کر رہا ہوں، ایک عام مسلمان کی بھی جو وہاں رہتا ہے پڑھائی کی غرض سے، علاج کی غرض سے جب ہندوستان آتے ہیں یا کسی بھی ملک کو آتے ہیں تو جو ہے مطلب شرک وغیرہ کو دیکھ کر، مزاروں کو یا جو ہے مطلب دیگر عبادت خانوں کو دیکھ کر کے جو ہے مطلب یعنی عجیب طرح سے محسوس کرتے ہیں وہ، اور ہمیں آر دلاتے ہیں کہ آپ کیسے رہتے ہیں یہاں پہ، چونکہ انہوں نے کبھی ماحول دیکھا نہیں۔ لیکن مان لیں کہ ایک آدمی نے ماحول دیکھا بھی ہے لیکن خالص موحد ہے، وہ کیسے برداشت کر پائے گا روزانہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام توحید پر تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فطرت پر تھے، اس چیز پر باقی تھے جس چیز سے پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے، تو آپ نے 40 سال کیسے نکالے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک بڑا معاملہ تھا، حالانکہ آپ اکیلے نہیں تھے، اور بھی لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بھی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الروم کی، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، بڑی معروف حدیث، کل مولود یولد الا علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشر ہیں، آپ کی ولادت بھی ایسی ہی ہوئی اور آپ 40 سال تک آپ ایسے ہی تھے، مطلب شرک کی آمیزش نہ تھی، اور لیکن آپ تھے مکہ میں، آپ مکہ سے کہیں باہر بھی نہیں گئے، ایک آدھ مرتبہ تجارت کو چھوڑ کر کے 40 سال کیسے نکالے ہوں گے آپ نے؟ کتنا آپ نے جو مطلب برداشت کیا ہوگا؟ یہ صورتحال تھی، حالانکہ مکہ میں آپ اکیلے نہیں تھے، اس طرح کے کچھ اور بھی لوگ تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں جو ہے مطلب ابتدائی مباحث میں اسلام کے آغاز سے متعلق انہوں نے بیان کیے ہیں، اور بھی لوگ تھے۔ ہم جانتے ہیں ورقہ بن نوفل تھے، ہم جانتے ہیں لبید ابن ربیعہ تھے، ذبیانی تھے، قص بن ساعدہ الایادی تھے، اور زید بن عمرو بن نفیل، امیہ بن ابی صلت، یہ سب لوگ تھے۔ اور بعض لوگوں کے تعلق سے خود اللہ کے رسول نے گواہی دی ان کی توحید سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب لوگ تھے، لیکن گنے چنے۔ کچھ یہودی تھے، مدینہ وغیرہ میں آ کے آباد تھے، کچھ نصارہ بھی وہاں پر آ گئے تھے جو روم سے بہت متاثر تھے، آل غسان وغیرہ، اور خیبر اور مدینہ فدق وغیرہ میں جو ہے یہودی بھی آباد تھے۔ اور کچھ لوگوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی لائے ہوئے دین میں جو انحراف جنہوں نے پیدا کر دیا تھا اس کو کسی نے قبول کر لیا تھا، مکے کے لوگوں نے، جیسے عدی بن حاتم الطائی وغیرہ تھے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، فطرت پر قائم تھے، ان میں یہ سب لوگ تھے جن کی میں نے آپ کے سامنے نام گنوائے ہیں، اور اللہ کے رسول بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا ایسے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت سے یعنی کم و بیش 6 ماہ قبل آپ علیہ السلام کو خواب جو ہے دکھنے شروع ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اکیلے کا معاملہ نہیں تھا،
یہ دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت سے 6 ماہ قبل ہی جو ہے آپ پر یعنی ایسے خواب آپ کو دکھلائے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب بدء الوحی کی کہ یہ وحی کا آغاز کیسے ہوا، امام بخاری نے اس کو بتلایا ہے رحمہ اللہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، آپ علیہ السلام پر جو یعنی من الوحی، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہے، وحی کی ایک قسم، وحی کی ایک قسم ہے الرؤیا الصالحہ انبیاء کے لیے علیہم السلام۔ تو آپ علیہ السلام پر جب آپ کو اقرا والی جو وحی نازل ہوئی اس سے 6 ماہ قبل یہ آپ کو خواب جو ہے دکھنے شروع ہوئے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، آپ علیہ السلام جو خواب میں دیکھتے فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، آپ جو خواب میں دیکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل صبح یعنی مثل فلق الصبح کے کئی معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ فلق الصبح کی جو اتنی واضح جو ہوتی ہے، صبح جو اتنی واضح ہوتی ہے اس کی طرح بالکل آپ کو واضح واضح چیزیں نظر آتی تھی جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں کوئی پتھر سلام کر رہا ہے آپ کو تو آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ خواب جو ہے مطلب 6 ماہ تک چل رہا تھا یہ، اور آپ صبح میں ایسے محسوس کر رہے تھے آپ کی قوت کے لیے، آپ کی تائید کے لیے، تاکہ اچانک آپ کو کوئی پتھر سلام کرے کیا حالت ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جابر بن سمورہ، جابر بھی صحابی ہیں، سمورہ بھی صحابی ہیں، بیٹے اور باپ دونوں بھی رضی اللہ عنہما، جابر بن سمورہ بن جنادہ۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں جو ہے بہت بڑی عمر کے نہیں تھے، اور یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے بعد کوفہ چلے گئے، اور 70 ہجری کے بعد کم و بیش 74 ہجری کے آس پاس میں آپ کا انتقال ہوا کوفہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاعرف حجرا، کیا فرمایا؟ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، مکے میں ہے، میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علی، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، قبل ان ابعث، ابھی مجھے نبی نہیں بنایا گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ وانی لاعرفه الان، وانی لاعرفه الان، ابھی بھی میں جانتا ہوں اس کو، وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ سلام کرنا وہ اچانک نہیں تھا معاملہ، پہلے آپ کو خواب میں بتلایا گیا، پھر آپ کو جو ہے وہ ظاہراً ایسی بات پیش آئی۔ آپ علیہ السلام کو یہ خواب جو ہے برابر آتے رہے تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی جو 6 ماہ کا جو سلسلہ تھا، ابھی نبوت ملنے کے لیے ابھی 1 ماہ باقی ہے، مان لیجئے کہ شعبان کا آخری حصہ، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حبب الیہ الخلاء، آپ علیہ السلام کے دل میں تنہائی کی رغبت ڈالی گئی، یعنی آپ کے دل میں ایسے محسوس ہوا کہ بھائی میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں روزانہ اس منظر کو دیکھ نہیں سکتا میں۔ حالانکہ یہ روزانہ کی بات 1 2 3 دن نہیں تھی، وہ 40 سال کی تھی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی گئی، الہام کیا گیا آپ کو کہ آپ کو ایک تنہا پسندی آپ کو جو ہے مطلب بھانے لگی۔ آپ علیہ السلام مکہ جو ہے نا، یعنی جو مروہ کی جو پہاڑی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے راستہ اس طرف جعرانہ کی طرف، تو وہاں پر جبل احد ہے قریب ہی میں، بہت دور نہیں ہے، 5-6 کلومیٹر کے آس پاس میں۔ تو اس پہاڑ پر پہاڑی کافی بڑی ہے، اور بالکل اس پر بھی کافی بلندی پر وہ غار ہے، یعنی عام آدمی اچانک چڑھ نہیں سکتا۔ یعنی آپ علیہ السلام نہ ہی کہ اس وقت لوگوں سے تنہا ہو گئے، بلکہ آپ نے پہاڑ کا انتخاب کیا، وہ بھی کافی بلندی پر کہ جو ہے آپ کے پاس آ کر کے کوئی مطلب خلل پیدا کرے، کوئی بات چیت کے لیے بھی آتا ہو، کوئی میل جل کے لیے بھی آتا، تو آسان کام نہیں کہ کوئی آرام سے چڑھ کے آ جائے، بہت مشکل۔ آسان آپ دیکھیے، آپ فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس پہاڑ پہ چڑھنا اور غار تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں، اور اللہ کے رسول چلے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی لے کے چلے جاتے، ستو وغیرہ، جب وہ چیزیں ختم ہوتی تو آتی، پھر آ جاتی، پھر وہیں رہتے تھے۔ یہ کم و بیش رمضان کا 1 مہینہ آپ نے وہیں گزارا، شعبان کے اواخر میں گئے تھے آپ، اور جو ہے مطلب جو خوابوں کا جو سلسلہ چل رہا تھا آپ کا، یہ آخری مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، جو اس کے بعد جو ہے مطلب یعنی 6ویں مہینے کی بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو نبوت جو ہے نبوت سے آپ کو سرفراز کیا گیا، یہ بھی نبوت ہی کا حصہ ہے۔ آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ آپ علیہ السلام
کے سلسلے میں ابھی جو ہم لوگوں نے جانا کہ جو آپ رات میں خواب میں دیکھتے ہیں وہ آپ صبح میں جو ہے آپ کو بالکل واضح ہوتی وہ چیز. تو کیا ایک بات یہ بھی پیدا ہوتی ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں آ کر کے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ جب بات کہی تو کیا یہ منظر بھی آپ کو اس سے پہلی والی رات میں آپ کو جو خواب میں دکھایا گیا کہ جو خواب میں آپ دیکھتے تھے وہ دوسرے دن ویسے ہی تو ہوتا تھا نا؟ تو ایک بات ہے، حالانکہ یہ منظر یہ جو واقعہ یہ بھی رات کا واقعہ ہے، دن کا نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے پاس آئے وہ بھی جو خواب کا معاملہ نہیں ہے، عیاناً ہے، ظاہراً میں، اور رات ہی کا قصہ ہے اور رات کا بالکل آخری حصہ. تو بہرحال اس سلسلے میں کچھ روایات ملتی ہیں، کچھ مرسل روایتیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کی ہیں. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ جو ہے وہیں پر گزارے تھے، مطلب غار حرا میں. تو 1 ماہ کی مدت آپ وہاں پر لگائے تھے. پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اقرا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ اقرا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ما انا بقاری. ما انا بقاری اس کے کیا معنی ہیں؟ حالانکہ آپ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پوچھا گیا اور جب آپ نے کہا کہ ما انا بقاری کہ میں جو ہے پڑھنا نہیں جانتا ہوں، تو آپ کو زور سے جو ہے دبایا، آپ کو بھیجا گیا، آپ کو پھر چھوڑا، پھر آپ سے کہا گیا کہ اقرا، پھر آپ نے کہا کہ ما انا بقاری. ایسے 3 مرتبہ ہوا. یہ تکرار کیوں ہے؟ ایک ہی مرتبہ میں بات نہیں تھی، تو اس کے کئی معنی بتلائے گئے ہیں. ایک قدیم عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کی، 665 ہجری سے وفات ہے ان کا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں. آبا و اجداد ان کے القدس کے تھے، ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ، قدیم عالم دین. لیکن جو ہے مطلب یعنی دمشق میں پیدا ہوئے، وہیں پر جو ہے ان کی پوری علمی کارکردگی تھی، وہیں انتقال ہوا بھی ہوا آپ کا. ابو شامہ جو کہ ان کا کچھ معاملہ تھا، مطلب گوشت کا حصہ یا جو ہے مطلب کچھ حصہ، اور یہاں کچھ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، مسا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز تھی ان کو جو کافی بڑی تھی یہاں پر اس کے اوپر. تو وہ اسی وجہ سے ان کی کنیت پڑی ابو شامہ المقدسی رحمہ اللہ. تو وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسا کہ فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ یہ جو ما انا بقاری جو 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، گویا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ الامتناع، مطلب یہ تھا کہ پڑھنا تو ناممکن ہے میرے لیے. ما انا بقاری، آپ کو دبایا گیا زور سے، پھر چھوڑا گیا اور آپ سے کہا گیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اقرا. آپ نے کہا کہ ما انا بقاری، یعنی وہاں پر یہ مطلوب تھا کہ جہاں تک مسئلہ پڑھنے کا ہے، پڑھنا تو مجھے آتا نہیں ہے، یہ دوسری مرتبہ آپ کا مقصود تھا. پھر دبایا گیا آپ کو، پھر چھوڑا گیا، پھر آپ سے کہا گیا کہ اقرا، تو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری. تو وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں کیسے پڑھوں، بولو کیسے پڑھوں، طریقہ کیا ہے پڑھنے کا، پڑھنا لکھنا کبھی میں نے جانا نہیں ہے. تو پھر آپ سے کہا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اب ان آیتوں کی تفسیر، اس کے معنی ہم بعد میں بتلائیں گے آپ کو. یہاں مقصود یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نبوت سے سرفراز کیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے، انسان تھے. آپ خوابوں میں جو دیکھ رہے تھے وہ روزانہ صبح میں نظر آ رہا تھا آپ کو، اور پھر دھیرے دھیرے قوت مل رہی تھی آپ کو کہ ایک عجیب سا ماحول ہے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مطلب خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک درخت، ایک پتھر آپ کو سلام کر رہا ہے، اور آپ وہاں سے کبھی غار حرا سے اتر کے جو ہے مطلب جا رہے ہیں گھر کو، اور راستے میں آپ کو ایک پتھر سلام کر رہا ہے. آپ کو ایک حیرانی، ایک تعجب ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا خوف کم ہوتا ہے اس لیے کہ آپ نے وہ چیز خواب میں دیکھی تھی. آپ کو ایک لگا کہ میں نے کہیں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے میں نے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب یہ معاملہ پیش آیا تو ایک عجیب سی صورتحال تھی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں نازل ہوئی. تو یہ آغاز تھا نبوت کا. یہاں ایک بات میں آپ کو ایک اور چیز جو بتلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت انسان ہونے کی، آپ عام انسان تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا. تو کیا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہوتا ہے کسی بھی رسول کا، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جن کو غیبیات پہ ایمان نہیں ہوتا، جسے ہم ایمانیات جو 6 ہیں، اللہ پر ایمان،
ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر خیر و شر وغیرہ. تو یہ ایک فکرہ ہے بعض لوگوں کے اندر، یعنی چین وغیرہ کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسان کی ایک عمر لگے، مطلب جنگلوں میں، بیابانوں میں، اور وہ اپنی بہت ہی پختہ عقل ہو، اس کی بصیرت ہو اس کے پاس، اور جو ہے خوب معلومات ہوں اس کے پاس، اور خوب تجربہ ہو اس کے پاس، ایک زمانہ نکلنے کے بعد پھر وہ اس پوزیشن کو سنبھالنے کے قابل بن جاتا ہے کہ وہ نبوت والی جو چیز ہے وہ اکتسابی طور پر حاصل کر سکتا ہے. غلط فکرہ ہے یہ. یعنی یہ انسان کے اختیارات میں سے نہیں ہے، اور خود ایک نبی کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوتی ہے کہ وہ نبی بننے والے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان کو. یہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کون رسول بنے گا، کس کو رسالت دینی چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج کے اواخر میں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لوگوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے نبوت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی انتخاب کرتا ہے. اس کی مطلب اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کسی انسان کو، کسی رسول کو. میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ بتلاتا ہوں اختصار کے لیے، وقت ہمارے پاس کم ہے کیونکہ ہمارا جو بھی درس ہوگا یہ تفسیر کا 20 منٹ کا ہی ہوگا، زائد نہیں ہوگا. تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے مصر سے، وہاں شادی ہوئی آپ کی، آپ اپنے اہلیہ کو لے کے واپس آ رہے تھے. جب رات کا حصہ تھا تو کیا آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ جو ہے آگ لینے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں بلکہ آپ یہیں رکے رہو، میں جا کر کے جو نبوت کے لیے جا رہا ہوں، ایسے کہا تھا اپنی بیوی سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. هل اتاك حديث موسى اذ قال لاهله اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلی آتیکم بقبس. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی، آپ آگ لینے کے لیے گئے تھے. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، یہ آگ لینے کے لیے آپ گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ جو آیتیں ہیں سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں، اس میں دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا احساس ہی نہیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے. رات کا حصہ تھا، آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ ہے، نہ آپ کی اہلیہ کو معلوم نہ آپ کو معلوم، بس ایک آگ تھی، آگ کی ضرورت تھی، آگ لینے کے لیے گئے تھے آپ، اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. اللہ کے رسول کی بھی اس کی اطلاع نہیں تھی کہ آپ نبی بننے والے ہیں. بھلے ہی آپ کو بچپن سے یعنی عجیب واقعات، کئی اس کے آثار جو دلالت کرتے ہیں آپ کی نبوت سے متعلق، کئی لوگوں کی باتیں، کئی لوگوں کی خبریں، راہب جیسے لوگوں کی باتیں. آپ علیہ السلام دودھ پلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، رضاعت کی جو ایام تھے اس وقت ہونے والے حادثات، اس کے بعد والے حادثات، یہ سب کچھ ہیں اپنی جگہ پر. لیکن یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے نبی بننے والے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے شادی کی یہ سوچ کر کے کہ یہ اللہ کے نبی مستقبل میں بننے والے ہیں، بالکل خبر نہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حفاظت فرمائی اور آپ کو تصدیق کی توفیق عطا فرمائی. تو آپ علیہ السلام کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے. ہم جب اقرأ بسم ربک الذی خلق والی جب باتیں ہم آپ کی تفسیر رکھیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ علیہ السلام لیکن آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ سے مطالبہ کیا گیا کہ اقرأ. تو آپ کی نبوت سے متعلق بھی وہاں پر جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ کیفیت یا وہ احساسات جو آپ علیہ السلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو بحیثیت انسان ہونے کے آپ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مقام آپ کو عطا کیا گیا، ایک رتبے سے آپ کو نوازا گیا، بلکہ ایک بہت بڑی مسئولیت آپ کو دی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا. تو واللہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیسے احساسات رہے ہوں گے. پھر اس وقت جب آپ غار سے نکل کے پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے ہوں گے تو کس جذبات کے ساتھ آئے ہوں گے. ان 5 آیتوں کو جو سنانے کے لیے کیسا ماحول رہا ہوگا، سبحان اللہ. تو انشاءاللہ کل باضابطہ
یعنی یہ 5 جو آیتیں ہیں جو باتفاق اہل علم کے کہ جو ہے یہی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی. انشاءاللہ ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، اس کا دفاع کرنے، اس کی نشر و اشاعت کرنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں کمی بیشی سے اور قدم اور زبان کے پھسلنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.